یہ وہ قربت تھی جس میں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ زاور نے ایک ہاتھ شانی کی کمر پر رکھا اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ہوا کا گزرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ دیوار پر پڑنے والے ان کے سائے ایک ہو چکے تھے اور ماحول میں موجود تناؤ اب ایک شدید رومانی کیفیت میں بدل چکا تھا، جہاں ہر سانس کے ساتھ فاصلے مٹ رہے تھے۔ زاور کی بھاری سانسیں شانی کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی، جس سے شانی کی جسم باہر طوفانی بارش کا شور کھڑکیوں سے ٹکرا رہا تھا، لیکن اس عالی شان فارم ہاؤس کے حال میں جو خاموشی طاری تھی وہ باہر کے طوفان سے کہیں زیادہ خطرناک اور وزنی تھی۔ جہاں زاور، جس کی عمر 45 سال تھی اور جس کا وجیحہ چہرہ جسے اور ضبط کی ملی جلی کیفیت سے سرخ ہو رہا تھا، آتش دان کے پاس کھڑا تھا، جبکہ اس کے سامنے شانی، جو ابھی بامشکل 22 سال کا تھا اور بارش میں بھیگنے کی وجہ سے سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا، مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ زاور نے ایک جھٹکے سے تولیہ شانی کی طرف اچھالا اور اس کے قریب جا کر اس کے دونوں کندھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے اسے جھنجھوڑ دیا، اور اس کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی کہ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے تو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اگر تمہیں آج کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ لیکن شانی نے نظر اٹھا کر زاور کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں غصے کے پیچھے چھپا ہوا بے پناہ ڈر اور شدید محبت نظر آ گئی، جیسے زاور دنیا سے چھپاتا پھرتا تھا۔ شانی کی گیلی بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر زاور کے ہاتھوں پر گر رہے تھے، اور اس لمحے سردی سے ٹٹرتے ہوئے شانی نے غیر ارادی طور پر ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنا ماتھا زاور کے چھوڑے سینے پر ٹیک دیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے زاور کے ضبط کے تمام بندھن توڑ دیے۔ اس نے تولیہ وہیں زمین پر پھینکا اور اپنے گرم ہاتھوں سے شانی کی یخ بستہ چہرے کو پیالے کی طرح تھام لیا۔ کمرے کی مدھم زرد روشنی میں دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی اور دلوں کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ سنائی دے رہی تھی۔ زاور نے اپنی انگلیوں سے شانی کے بھیگے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کی آنکھوں میں وہ جنون دیکھا جو اب تک خاموش تھا۔ اس نے جھک کر آہستہ سے شانی کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میں دنیا سے لڑ سکتا ہوں شانی، لیکن تمہاری ان آنکھوں سے ہار جاتا ہوں۔ شانی نے کانپتے ہاتھوں سے زاور کی قمیض کو مٹھی میں جکڑ لیا، جیسے وہ ڈوبنے سے بچانا چاہ رہا ہو۔ زاور کا لمس شانی کی جلد پر آگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جو سردی کو ختم کر کے رگوں میں لاوا بر رہا تھا۔ یہ وہ قربت تھی جس میں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ زاور نے ایک ہاتھ شانی کی کمر پر رکھا اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ہوا کا گزرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ دیوار پر پڑنے والے ان کے سائے ایک ہو چکے تھے اور ماحول میں موجود تناؤ اب ایک شدید رومانی کیفیت میں بدل چکا تھا، جہاں ہر سانس کے ساتھ فاصلے مٹ رہے تھے۔ زاور کی بھاری سانسیں شانی کی گردن پر محسوس ہو رہی، جس سے شانی کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، یہ جانتے ہوئے کہ آج کی رات وہ تمام دیواریں گر جائیں گی جو سماج نے ان کے درمیان کھڑی کی تھی، کیونکہ محبت اور جنون کی اس انتہا پر کوئی بھی اصول لاگو نہیں ہوتا سوائے اس سچ کے دو روحیں ایک دوسرے میں فنا ہونے کے لیے تیار تھی۔ اور باہر گرتی ہوئی بجلی کی چمک میں زاور نے شانی کو اپنی باہوں کے اثار میں اس طرح چھپا لیا جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہو، اور اس خاموش کمرے میں صرف ان کی تیز سانسوں اور بارش کی آواز نے ایک انکہی داستان محبت رقم کر دی جو جسموں سے شروع ہو کر روح میں اتر گئی تھی۔ زاور نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنی گرفت کو قدرے ڈھیلا کیا، مگر شانی کا ہاتھ نہیں چھوڑا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رابطہ توڑا تو یہ خواب بکھر جائے گا۔ وہ شانی کو لے کر آتش دان کے قریب رکے، بڑے چمڑے کے صوفے کی طرف بڑھا اور اسے وہاں بٹھا دیا۔ شانی ابھی بھی سردی اور جذبات کی شدت سے کانپ رہا تھا، جس پر زاور نے جلدی سے وہاں پڑا ایک اونی کمبل اٹھا کر شانی کے گرد اچھی طرح لپیٹ دیا اور پھر اس کے سامنے قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ ایک عجیب منظر تھا کہ 45 سال کا ایک با اختیار اور روبدار شخص ایک 22 سالہ لڑکے کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ زاور نے کانپتے ہاتھوں سے شانی کے گیلے پیروں سے جوتے اتارے اور اپنی گرم ہاتھوں سے اس کے پیروں کو رگڑ کر گرمانے لگا۔ اس عمل میں ایک ایسی خاموشی، پرستش اور دیکھ بھال تھی جس نے شانی کی آنکھوں میں دوبارہ نمی لا دی۔ کمرے میں صرف لکڑیوں کی جلنے کی چٹکنے والی آواز تھی۔ زاور نے سر اٹھا کر شانی کو دیکھا تو شانی نے دھیمی لیکن پر یقین آواز میں کہا، زاور، کیا اب بھی آپ مجھے بچہ سمجھ کر دھتکار دیں گے؟ زاور کے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے شانی کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح بولا، میں تمہیں دھتکار نہیں رہا تھا شانی، میں تمہیں خود سے بچا رہا تھا۔ میری دنیا بہت ظالم ہے، میری عمر، میرا ماضی، سب تمہارے مستقبل پر سایہ بن جائیں گے۔ لیکن شانی نے کمبل سے ہاتھ نکال کر زاور کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آگ کی روشنی میں دونوں کے چہرے ٹمٹما رہے تھے۔ شانی نے جھک کر زاور کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے
اور اس بات کی مہر تھی وہ ہر سائے سے لڑنے کو تیار ہے۔ اس غیر متوقع لمس نے زاور کے اندر کی رہی سی مزاحمت بھی ختم کر دی۔ وہ اٹھ کر صوفے پر شانی کے برابر بیٹھ گیا اور اسے دوبارہ اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس بار یہ گرفت خوف کی نہیں بلکہ ملکیت کی تھی۔ زاور نے شانی کے کان میں سرگوشی کی، اگر تم اس آگ میں جلنے کو تیار ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اب تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکے گی۔ اور اس رات طوفان تھم گیا، مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک نئے طوفان نے جنم لے لیا تھا، ایک ایسا طوفان جو اب ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا، کیونکہ اب وہ دو نہیں بلکہ ایک مشترکہ روح بن چکے تھے۔ اور دیوار پر لٹکتی گھڑی کی ٹک ٹک اس نئے ممنوع لیکن اٹل عہد کی گواہی دے رہی تھی۔ کھڑکیوں کے باریک پردوں سے چھن کر آنے والی صبح کی پہلی کرن نے کمرے میں پھیلتی ہوئی رات کے سائے ختم کر دیے تھے، مگر زاور کی آنکھوں میں اب بھی نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے خاموشی سے شانی کی چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اس کے کندھے پر سر رکھ کے بے خبر سو رہا تھا۔ صبح کی روشنی میں شانی نے معصوم نقوش دیکھ کر زاور کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی کہ اس نے اپنی خود غرضی میں اس پھول سے لڑکے کو کانٹوں بھرے راستے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اسی اثنا میں شانی نے ہلکی سی جنبش لی اور ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ اپنے آپ کو زاور کے ساتھ اس قدر قریب اور اس حال میں پا کر ایک لمحے کے لیے وہ سہم گیا اور فوراً سیدھا ہو کر بیٹھنے لگا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کا رنگ امڑ آیا تھا، کیونکہ رات کا جنون اور دن کا ہوش دو الگ حقیقتیں تھیں، لیکن زاور نے اسے دور جانے کا موقع نہیں دیا اور نہایت نرمی مگر مضبوط اس کی کلائی تھام لی۔ زاور کی انگلیوں کا لمس شانی کے جلد پر محسوس ہوا تو وہ وہیں تھم گیا۔ زاور نے اس کی جھکی ہوئی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی ٹھوڑی کو آہستگی سے اوپر اٹھایا اور اپنی بھاری اور پرسکون آواز میں کہا، شانی، جو رات ہم نے گزاری ہے وہ کوئی خواب نہیں تھی، جیسے تم صبح ہوتی ہی بھول جاؤ، اور نہ ہی میں تمہیں ایسا کرنے دوں گا۔ شانی نے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ زاور کی طرف دیکھا، جہاں اسے ہوش نہیں بلکہ ایک گہری ذمہ داری اور تحفظ کا احساس نظر آیا۔ زاور نے قریب پڑے میز سے کافی کا مگ اٹھا کر شانی کے ٹھنڈے ہاتھوں میں تھما دیا اور پھر اپنی کرسی کی طرف جھکتے ہوئے اس کے کان کے پاس آ کر انتہائی سنجیدگی سے بولا، اس دروازے کے باہر ایک جنگ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ لوگ باتیں بنائیں گے، تہمتیں لگائیں گے اور میری ماضی کی غلطیاں اور تمہاری جوانی کو اچھالیں گے۔ میں تو یہ سب سہ لوں گا، لیکن اگر تم نے میرا ہاتھ چھوڑا تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ یہ سن کر شانی نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور غیر ارادی طور پر اپنے دونوں بازو زاور کے گردن پر ڈال کر اسے گلے لگا لیا۔ اس خاموش گلے لگنے میں شانی نے بغیر کچھ کہے یہ بتا دیا کہ وہ ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، بشرطے زاور اس کے ساتھ ہو۔ کمرے میں کافی کی مہک اور ان کے جذبات کی گرمی نے ایک ایسا احسار بنا لیا تھا جیسے توڑنا اب دنیا کے لیے ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ فارم ہاؤس کی باری بلوط کا دروازہ اب کھلنے کے لیے تیار تھا۔ اب ان کی نجی دنیا اور بائے کی بحرمی دنیا کے درمیان آخری رکاوٹ تھا۔ زاور نے اپنا سیاہ کوٹ درست کرتے ہوئے ایک گہری نگاہ شانی پر ڈالی، جو اب سر اٹھائے کھڑا تھا اور جس کی آنکھوں میں رات والی گھبراہٹ کی جگہ اب ایک عجیب سا سکون اور اعتماد آ چکا تھا۔ زاور نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، لیکن کھولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے روکا اور مڑ کر شانی کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا تم تیار ہو اس طوفان کا سامنا کرنے کے لیے جو اس دروازے کے باہر ہمارا منتظر ہے؟ جس پر شانی نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ زاور کے ہاتھ پر رکھ دیے اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب مجھے کسی طوفان سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ سنتے ہی زاور کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور دھلی ہوئی فضا میں سورج کی تیز روشنی نے ان کا استقبال کیا۔ جیسے ہی انہوں نے پہلا قدم باہر نکالا، زاور نے دنیا کے تمام فرسودہ اصولوں کو جوتوں کے نوک پر رکھتے ہوئے شانی کا ہاتھ اس کے سامنے مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ گرفت اتنی سخت تھی کہ شانی کو اپنی ہڈیوں تک زاور کی موجودگی محسوس ہوئی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے زاور نے شانی کو بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ جب گاڑی فراٹے بھرتے ہوئی مرکزی شاہراہ پر آئی تو شانی نے شیشے سے پیچھے مڑ کر اس فارم ہاؤس کو دیکھا جہاں اس نے اپنی معصومیت کھو کر ایک نئی اور پختہ زندگی پائی تھی۔ زاور نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالا ہوا تھا اور دوسری ہاتھ سے شانی کی انگلیاں جکڑی ہوئی تھی۔ سڑک لمبی اور انجانی تھی، مگر اب وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کی گاڑی افق کی طرح بڑھ رہی تھی، جہاں آسمان اور زمین مل رہے تھے، بالکل ویسی ہی جیسے ایک 45 سالہ مرد اور 22 سالہ لڑکے کی تقدیریں ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکی تھی۔ اور اس خاموش سفر میں انہوں نے بغیر کوئی لفظ کہے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چاہے دنیا کچھ بھی کہے، ان کی محبت وقت، عمر اور سماج کو ہر قید سے آزاد ہو کر اپنی منزل خود لکھے گی۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کہانی HD پلے لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔